السلام علیکم۔ اردو فونٹ کہانی میں خوش آمدید۔ قبر کی صدا، سنیے ایک سچا واقعہ۔ آج سے 15 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا جو فوت ہو چکا ہے۔ نام محمد یوسف تھا۔ مضبوط جسم، بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بڑھا ہوا تھا۔ ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا۔ بارش چہرہ، اس کی ایک ہی روٹین تھی، گھر سے صبح نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا۔ ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا، کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ ایک دن محلے کے پڑھے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے، ہمیں کوئی واقعہ سنائیں۔ یہ سن کر یوسف رنجیدہ ہوئے اور لمبی سانس لی اور کہنے لگا، آج مجھے 27 برس ہو گئے ہیں، میں قبریں بناتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یا عورت؟ تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں عموماً اکیلا ہی قبر بناتا ہوں۔ میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی۔ دوپہر 2-2:30 بجے تک قبر مکمل ہو گئی۔ قبر کو مکمل کر دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کدال ماری تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے، اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر ٹھنڈی ہو گئی۔ میں قبر میں ہی لیٹ گیا۔ باہر سخت گرمی تھی اور اندر قبر ٹھنڈک اور خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ اس سے میری روح تک خوش ہو گئی۔ میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا۔ مغرب کے بعد جنازہ آ گیا۔ عورت کے ورثاء نے اسے دفنایا اور چلے گئے، مگر میرے اندر تجسس ابھرا کہ اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاولپور کے اندر محلے میں رہنے والی تھی اور بجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی تھی۔ آبا و اجداد یہیں کے رہنے والے تھے۔ میں نے پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خاوند کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچارہ 6-7 سال بیمار رہا۔ اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی۔ خاوند کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور دل و جان سے اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاوند پر قربان کر دیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بے لوث انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی کان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور ٹھنڈک سے بھری ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو بخش دے اور ہماری بھی قبروں کو ٹھنڈک اور نور سے منور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔